بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے معوض جبلی اور آج کی ریکارڈنگ میں آپ کو 2D گرافک ڈیزائننگ کی ایپ پکسل لیب کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ اس ایپ کے اندر ہم پکسل لیب کے جو ٹولز ہیں ان کا استعمال دیکھیں گے۔ گرافک کے متعلق کچھ اصول وغیرہ بھی تھوڑے بہت بیان کیے جائیں گے۔ زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ اس ایپ میں ہمارے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہیں، کون کون سے فنکشن موجود ہیں۔ تو پلے اسٹور پہ آپ نے پکسل لیب لکھ کے سرچ کرنا ہے، یہ ایپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہ ایپ کا فری ورژن جو ہے ہم استعمال کریں گے، اس کا پرو ورژن بھی ہے جس میں کچھ سٹیکرز وغیرہ فری ہمیں مل جاتے ہیں، جبکہ اس فری ورژن کے اندر ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ اور ٹیلی گرام کے اوپر اور گوگل کے اوپر اگر آپ پکسل لیب پرو ورژن لکھ کے سرچ کریں گے تو آسانی کے ساتھ پرو ورژن بھی آپ کو فری میں مل جائے گا۔ اب میں اس ایپ کو اوپن کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایپ ہے ہمارے پاس۔ اس ایپ کے اندر آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہاں جو درمیان میں یہ حصہ ہے، یہ آپ اس کو سمجھ لیں ہمارا ورک ایریا ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ نیچے کی جانب اور اوپر کی جانب ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں۔ ان ٹولز کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ ٹولز کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس نیچے کی جانب یہاں 5 بٹن بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 5 بٹن میں سے ہر ایک پر جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ اوپر ہمارے پاس اس کی پراپرٹیز ہے جس میں کچھ آپشن آ رہے ہیں۔ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تبدیل ہو گیا، اس پہ تبدیل کیا تو تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں یہ 5 ٹیب ہیں ہمارے پاس۔ ہر ٹیب پہ کلک کرنے کے بعد اس کی پراپرٹیز ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ ان ٹیب میں سے یہ جو سب سے دائیں جانب کونے میں ہے یہ ٹیب ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے بالکل بائیں جانب کونے میں جو ہے یہ بھی کچھ بنے بنائے تھیمز ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ خاص نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی پہ کلک کریں اور ٹیکسٹ لکھ دیں جلدی سے، لیکن عموماً ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، نہ اس ٹیب کا استعمال کرتے ہیں نہ اس ٹیب کا استعمال کرتے ہیں۔ اب درمیان میں یہ 3 ٹیب رہ گئے، ان کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ دائیں جانب جو دوسرا ٹیب ہے یعنی یہ والا، یہ ہمارے بیک گراؤنڈ کے لیے کہ ہمارے جو بھی تصویر وغیرہ ہم بنا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارے پاس ایک کلر کا آپشن ہے، اگر ہم بیک گراؤنڈ میں کلر رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کلر ہم یہاں سے چوز کر سکتے ہیں کہ کون سا کلر ہمیں یہاں پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کلر آ رہے ہیں، اور اگر ہم بیک گراؤنڈ ایک کلر نہیں 2 یا 3 یا 4 یا زیادہ کلر کا رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارے پاس گریڈین کا آپشن موجود ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ میں گریڈین لگا سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے گریڈین یہاں جو ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ گریڈین موجود ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہمیں ایک کلر لگانا ہے لیکن وہ کلر یہاں موجود نہیں ہے تو یہاں ہمارے پاس یہ بٹن موجود ہے پلس کا، جس پہ نشان بنا ہوا ہے جمع کا، اس پہ اگر آپ کلک کریں تو ہمارے پاس ایک پلیٹ آ جاتی ہے جس میں سارے کلر موجود ہیں، اور ان کلرز کو ہم یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کلر کو ہم نے کیسا رکھنا ہے، اپنے حساب سے اس کو یہاں سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈارک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نیچے تو تیسری لائن ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ اس کی اوپیسٹی ہے کہ ہم اس کی اوپیسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپیسٹی کم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری تصویر جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ہارڈ تصویر نہیں رہتی بلکہ ٹرانسپیرنٹ یعنی شیشے کی طرح کی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس سے آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے تو بالکل ہی بیک گراؤنڈ غائب ہو جاتا ہے، اور جتنا کم کرتے رہیں گے اتنا بیک گراؤنڈ ہمیں نظر آتا رہے گا۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں کلر کے اندر اوپر ہمارے پاس یہاں آئی ڈراپر ٹول آتا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آتا ہے کہ ہم کلک کر کے اگر کسی نمبر کا کوڈ وغیرہ ہمیں معلوم ہے تو ہم وہ کوڈ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ آئی ڈراپر ٹول ہو گیا ہمارے پاس، اور یہ ہمارے پاس ٹول ہو گیا جس میں ہم کوڈ وغیرہ RGB کوڈ یا ہیکس کوڈ جو ہے ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اب میں اسے اوکے کر دیتا ہوں۔ تو یہاں ہمیں پتہ لگا کہ ہم بیک گراؤنڈ میں اپنی مرضی کا کلر یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گریڈین کے اندر اگر ہمیں کوئی گریڈین پسند نہیں آ رہا تو یہاں کلک کریں گے، اور یہاں کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہاں کچھ آپشن ہیں۔ سب سے اوپر تو یہاں دیکھ لیں ہمارے پاس گریڈین کے اندر یہاں پہ 6 اسٹائل انہوں نے دیے ہیں، اس طریقے سے گریڈین ہوگا، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 انہوں نے 6 اسٹائل یہاں پہ دی ہیں، اور دوسرا یہ دیا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ کلر ہے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں، یہاں دیکھیں 2 کلر ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ اگر میں اس طرف کلر پہ کلک کروں اور یہاں پہ کلک کر دوں تو دوبارہ میرے پاس آپشن موجود ہے، میں کوئی بھی کلر چوز کر سکتا ہوں۔ اسی طرح یہاں پہ میں کلک کر کے اس پہ کلک کیا اور یہاں پہ دوبارہ کلک کیا تو یہاں پہ بھی میرے پاس آپشن موجود ہے کہ میں یہاں کلک کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کو قریب لے کر آئیں، دور کریں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ آپشن موجود، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان میں سے کسی بھی ہینڈل کو ہم پکڑ کر اس کی مدد سے بھی آگے اور پیچھے یہاں پہ یعنی قریب اور دور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں درمیان میں ایک مزید کلر ایڈ کرنا ہے، ہمارا گریڈینٹ 2 کلر کا نہیں 3-4 کلر کا بنانا چاہتے ہیں، تو یہاں ہم کلک کریں گے، درمیان میں ایک اور ہمارے پاس یہاں پہ ہینڈل آ جائے گا، ہم اس پہ کلک کر کے اس کا کلر تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 کلر والا ہینڈل ہو گیا۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور بالکل ہی الگ سا کلر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس 3 کلر ہو چکے ہیں، یا میں اس کا کلر تبدیل کر کے دوبارہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس 3 کلر ہو چکے ہیں۔ اگر مزید کلر ایڈ کرنا چاہوں تو اور کلک کرتا ہوں، یہاں پہ ایک اور آ گیا میرے پاس، اس میں ایک اور کلر کر سکتا ہوں میں، یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس کلر زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے مجھے یہ ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں میں کلک کروں گا، سلیکٹ کرنے کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پہ گریڈینٹ میں 1 سے زائد کلر 2 3 4 جتنے چاہیں اتنے کلر کا گریڈینٹ جو ہے یہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بیک گراؤنڈ کے اندر ایک تو یہ ہوا ہمارے پاس کہ کلر کا آپشن آیا، کلر کے اندر نارمل کلر کا آپشن آیا اور گریڈینٹ کلر کا آپشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چلیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلر کے اندر ہمارے پاس کہ ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر جو کلر استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو کلر آن لائن رہتے ہیں، موبائل اسکرین پہ ہمیں نظر آئیں گے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آئیں گے، ٹیب وغیرہ میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے پرنٹ آؤٹ نہیں ہونا، جس کا باہر جو ہے ہمیں فزیکل نظر نہیں آنا، ورچوئل رہنا ہے، تو وہ کلر ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں RGB، ریڈ گرین بلو۔ ان 3 کلر سے مل کر انٹرنیٹ کے سارے کلر بنتے ہیں، تو یہ RGB کلر 3 کلر کہلاتے ہیں۔ جبکہ جو کلر پرنٹ ہونے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاغذ پہ پرنٹ ہونا ہو، کتاب وغیرہ ہو، یا پینافلیکس وغیرہ ہو، یا اسٹیکر وغیرہ ہو، تو وہ کلر جو ہوتے ہیں وہ 4 کلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہتے ہیں CMYK، ٹھیک ہے، سیان، مرینڈا، بلیک اور یلو، CMYK کلر، ٹھیک ہے۔ 4 کلر ڈیجیٹل جو ہے آپ نے اشتہار وغیرہ پڑھا ہوگا کہ 4 کلر کی گرافکس جو ہے وہاں پہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ جو کلر ہیں وہ 3 کلر ہیں RGB، اور وہاں پر جو کلر ہے ہمارے پاس جو باہر پرنٹ آتا ہے وہ 4 کلر ہیں CMYK۔ اب ان میں سے جو RGB کلر ہے جو ہمارا یہاں پہ اصل مدعا ہے، وہ RGB کلر جو ہے ہمارے پاس، اس میں سے ہر کلر کا ایک کوڈ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ یہاں پر ایک کوڈ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو یہاں لے کر آتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک کوڈ ہے، جہاں پہ میں لے کے جا رہا ہوں یہ کوڈ تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر میں یہاں کلک کروں تو یہاں دیکھیں یہ یہ ریڈ G اور یہ بلو RGB، ریڈ گرین بلو، یہ 3 کلر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے 255 نمبر ہیں۔ دیکھیں میں یہاں پہ 255 لکھ دیتا ہوں، 255، اور یہاں پہ بھی 255 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اسے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ وائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ہم یہاں آتے ہیں اور دوبارہ میں یہاں کلک کرتا ہوں، اب میں یہاں پہ صرف ریڈ کو 0 کر دیا، گرین اور بلو کو 255 کر دیا، تو اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ سیان کلر ہو گیا۔ اگر میں دوبارہ یہاں آتا ہوں اور یہاں پہ آ کے اس کو بھی میں 0 کر دیتا ہوں تو اب یہ بلو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کلر کا رنگ ہوتا ہے، یعنی کوڈ ہوتا ہے 255۔ ان میں سے ہر ایک کو آپ کلر جو ہے الگ الگ ہوتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہاں بھی 100 کر دوں، یہاں بھی 100 کر دوں، یہاں بھی 100 کر دوں تو الگ الگ ہوگا۔ یہاں 2 میں 255 کر دوں، ایک میں صرف 200 کر دوں تو کلر الگ ہوگا، 200 سے کچھ زیادہ کر دوں تو کلر ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس کلر کا کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ گوگل پہ جا کے ہم کلر کی جو کوڈ وغیرہ ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز جو ہمارے گرافک کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ کلر سکیم اور کلر کمبینیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گرافک کے اندر اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا جو گرافک ڈیزائن وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہمارا ٹیکسٹ پہ فونٹ وغیرہ کیا لگا ہوا ہے، فونٹ جو لگا ہوتا ہے، یا ہماری شیپ وغیرہ کون سی ہیں، ان میں زیادہ جو خوبصورتی آتی ہے وہ تب آتی ہے جب ہم نے اچھی کلر سکیم استعمال کی ہو۔ اگر ہماری کلر سکیم اچھی نہیں ہوگی تو ہمارا ڈیزائن جتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو بیکار لگتا ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو کلر سکیم بہت اچھی انتخاب کرنا ہوتا ہے، کلر کمبینیشن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کلر کس کلر کے اوپر جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم گوگل سے ذرا سی مدد لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں کلر سکیم مل جاتی ہے۔ ہم گوگل پہ آ کے سرچ کریں تو ہمیں کلر سکیم مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں لکھتا ہوں بلو، یہاں لکھ دیتا ہوں گرین کلر سکیم، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں گرین لکھا اور میرا نیٹ بند تھا، میں اسے آن کر لیتا ہوں ذرا۔
تو ہم یہاں پہ گرین کلر اسکیم لکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ گرین کلر اسکیم مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی کلر اسکیم ہمیں یہاں پہ مل جائے گی۔ یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ کچھ تصاویر مل رہی ہیں، امیجز ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں، اگر میں آتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس یہ کلر اسکیم موجود ہے کہ آپ یہ کلر اسکیم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں یہاں ایک ویب سائٹ ملتی ہے، ویب سائٹ کا لنک میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، جس کے اندر ہمارے پاس کلر اسکیم ہوتی ہیں اور ہر کلر کا کوڈ بھی ہمارے پاس وہاں موجود ہوتا ہے کہ آپ کا اس کلر کا یہ کوڈ ہے، اس کلر کا یہ کوڈ ہے، اس کلر کا یہ کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اسکیم آ گئی، میں اس اسکیم کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ان میں سے ہر ایک کا کوڈ بھی موجود ہوگا کہ کس کلر کا کون سا کوڈ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں ایک نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اس انداز کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں آ جاتے ہیں تو اس کا کوڈ CMY کے کوڈ یہ ہے، RGB کوڈ یہ ہے، اس کلر کا RGB کوڈ یہ ہے اور اس کلر کا RGB کوڈ یہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ اس طرح کوڈ یہاں موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان کوڈ کو اگر جو ہے وہاں لے کے جانا چاہیں تو وہاں لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تصویر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس تصویر کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں اس تصویر پہ کلک کیا، یہاں پہ دیکھیں میں نے تصویر کو کلک کیا اور دبا کے رکھا تو یہاں ڈاؤن لوڈ امیج کا آپشن آیا، میں تصویر ڈاؤن لوڈ کر لی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پکسل لیب کے اندر، اور یہاں آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اب مجھے چونکہ وہ کلر اسکیم چاہیے اس کی، تو میں یہاں آتا ہوں اس آپشن کے اندر اور امپورٹ پہ کلک کرتا ہوں، اور یہ جو تصویر میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس تصویر کو میں نے یہاں پہ کاپی کیا، مجھے تھوڑا سا حصہ چاہیے اس کا، اتنا ہی میں نے اس کو یہاں سلیکٹ کیا اور یہ تصویر میرے پاس یہاں آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کلر ہیں جو ہم نے کلر اسکیم کے طور پہ منتخب کیے ہیں کہ ہمارا ڈیزائن ان 4 کلر کے اندر ہوگا۔ تو اب یہاں پر جب مجھے اپنا بیک گراؤنڈ کے اندر یہاں پہ گریڈین بنانا ہے یا کلر لگانا ہے تو میں کیا کروں گا، یہاں کلک کروں گا اور اس مرتبہ دیکھیں ہمارے پاس جو آپشن آ رہا ہے کسی کلر کے اوپر، مثال کے طور پہ یہ کلر ہے ہمارے پاس، تو ہم جب یہاں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئی ڈراپر ٹول آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ والا آپشن آئی ڈراپر ٹول، اس پہ ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں اس تصویر پہ سلیکٹ کریں گے۔ اب میں جس تصویر پہ کلک کروں گا، مثال کے طور پہ اس رنگ پہ میں نے کلک کیا تو اور یہاں اوکے کر دیا تو یہ کلر آٹو سلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آئی ڈراپر ٹول کا مقصد یہ ہے کہ وہ کلر کی سلیکشن بناتا ہے، وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ کون سا کلر ہے یہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلر ہو چکا ہے، میں یہاں پر اس کا گریڈین ختم کرتا ہوں، کلر پہ لے کر آتا ہوں، آئی ڈراپر ٹول کی مدد سے یہاں آتا ہوں اور یہ والا کلر سلیکٹ کر کے اوکے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ والا کلر ہمارے پاس یہاں پہ ہو چکا ہے، یہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں ذرا۔ تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے کلر انٹرنیٹ سے ہم کلر کی اسکیم بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اپنی مرضی کا کلر ہم کیسے یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ کوئی تصویر ایسی ہے جس سے کوئی کلر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو اگر وہ کلر چاہیے تو آپ وہ کلر اس تصویر کو یہاں لا کے اس کا کلر یہاں پہ کاپی کر سکتے ہیں آئی ڈراپر ٹول کی مدد سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو رنگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ رنگوں کے اندر، کہ جیسے سرخ رنگ کا جو سرخ رنگ ہے وہ جذبات ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قتل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کالا رنگ ہے ڈاکو لوگ استعمال کرتے ہیں عموماً، اور بھی بہت سارے یعنی نفسیات ہوتی ہیں رنگوں کی۔ اور گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو رنگوں کی نفسیات کے متعلق بہت سارے مضامین وغیرہ ملیں گے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایجوکیشن ہے تو آپ گوگل پہ جا کے ایجوکیشن کلر لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ آپ ہیلتھ کلر لکھ کے اسکیم لکھ کے چیک کریں گے تو آپ کو ہیلتھ کے متعلق اسکیم وہ مل جائے گا، انجینئرنگ کے متعلق، کمپیوٹر کے متعلق، ریلیجن کے متعلق، ٹھیک ہے، مذاہب کے متعلق، تو آپ کو کلر اسکیم مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جس مقصد کے لیے آپ اشتہار وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس سے ملتی جلتی کلر اسکیم استعمال کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کلر اسکیم کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں یا جو بھی برانڈ ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے اندر کلر اسکیم کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی کلر استعمال کریں، ایک کلر اسکیم سلیکٹ کی جاتی ہے اور وہی کلر اسکیم ہمیشہ استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ادارے کا لوگو ہے، آپ کے ادارے کی ویب سائٹ ہے، آپ کے ادارے کے پمفلٹ چھپتے ہیں، آپ کے ادارے کا دفتر ہے جہاں پہ رنگ و روغن ہوا ہے، آپ کے ادارے کی کتابیں، بکس اور واؤچر اور کچھ بھی چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ کے ادارے کے ملازمین کا یونیفارم ہے، ان سب پہ بھی وہی ایک کلر اسکیم ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ لوگو لگاؤ کچھ ہو، لیکن وہ ایک کلر اسکیم جو آپ کے اپنے لیے آپ انتخاب کر لیتے ہیں، وہی کلر اسکیم جو ہے نا آپ کے ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ایک دفعہ انتخاب کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کلر اسکیم منتخب کرتے ہیں، پھر آپ نے اپنے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو کلر کرنا ہو وہاں پہ وہی کلر اسکیم استعمال کرنی ہے، ایسا نہیں کہ ہر مرتبہ الگ کلر اسکیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلر اسکیم آپ نے جو ہے نا استعمال کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا آپشن تھا کہ ہم یہاں پہ کوئی کلر بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں، اور کلر بیک گراؤنڈ کے اندر ہمارے پاس کلر کی تشریح میں نے کر دی ہے، دوبارہ نہیں کروں گا، بلکہ جو ہمارے پاس آپشن تھے کلر کے گریڈین کے وہ یہاں ہو گئے۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس یہاں پہ ہے ٹرانسپیرنٹ کا۔ اگر ہمیں لوگو بنانا ہے تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگو جو ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہاں پہ اگر لوگو بنانا ہے تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ذرا سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیں بیک گراؤنڈ میں نے سارا کا سارا اس کا گرین کر دیا، اس لیے تاکہ جو ہے آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب میں یہاں پہ دو تصاویر لے کر آتا ہوں، جن میں سے ایک تصویر PNG ہے اور ایک تصویر JPG ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں ایک تصویر لے کر آیا، اور اسی طریقے سے میں یہاں پر ایک اور تصویر لے کر آتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ دو تصاویر ہیں، ایک تصویر یہ دونوں فیس بک کے لوگو بنے ہوئے ہیں۔ ایک لوگو جو ہے یہ JPG ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جبکہ یہ تصویر جو ہے یہ PNG ہے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں فرق ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں لوگو بنانا ہے، آئیکن بنانا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں PNG تصویر بنانی ہوتی ہے، نہ کہ JPG، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم نے اپنا لوگو وغیرہ بنانا ہے، آئیکن بنانا ہے، تو ہم بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ یہاں آ کے بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے تصویر جو ہے ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے نظر نہ آئے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس جو ہے یہاں پر امیج سائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمیں شروع میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو تصویر ہے جو ہم بنا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں وہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم فیس بک کی DP بنا رہے ہیں، یا ہم فیس بک کی ہماری جو پروفائل ہے اس کے بیک کور جو ہے کور فوٹو وہ بنا رہے ہیں، یا اپنے پیج کا کور فوٹو بنا رہے ہیں، یہ YouTube کا کور جو چینل ہے اس کا پیچھے کور آرٹ بنا رہے ہیں، یا YouTube کی ویڈیو کا تھمبنیل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا انسٹاگرام کی سٹوری بنا رہے ہیں، یا واٹس ایپ کی سٹوری بنا رہے ہیں، ان سب کا الگ الگ سائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی ویب سائٹ کا بینر وغیرہ بنا رہے ہیں، تو ہمیں وہ سائز معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس سائز کے مطابق ہمیں تصویر بنانی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے، گوگل کی خدمت حاصل کریں گے، گوگل پہ آئیں گے اور یہاں آ کے ہم لکھ دیں گے، جیسے مثال کے طور پہ میں لکھ دیتا ہوں FB پیج کور سائز۔ تو یہاں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ FB کا اگر آپ نے پیج کور بنانا ہے تو 851 بائی 315 پکسل، ٹھیک ہے، یہاں لکھے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح ہر طرح کا اسٹائل آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے ہم لکھ دیں گے 851۔ اس کی جو ویڈھ ہے وہ 851 ہوگی، اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ 316 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اوکے کر دیا، تو اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ورک ایریا تھا، اسپیس تھا، یہ کس طریقے سے ہو گیا، اب یہ فیس بک کے کور پیج کے حساب سے ہو گیا۔ تو یہاں ہمیں امیج کا سیٹ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں جو تصویر وغیرہ بنا رہے ہیں اس کا سائز ہم نے کتنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اسکوائر کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگو وغیرہ بنائیں گے اگر یا کچھ اور، تو ہم اس کو دوبارہ ایسے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ سائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالفرض کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جس کا آپ نے پرنٹ وغیرہ نکالنا ہے، تو ہمارے ہاں عموماً جو کاغذ استعمال ہوتا ہے پرنٹر میں وہ A4 سائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ A4 سائز کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے تصاویر کے جو پرنٹ وغیرہ ہم نکالتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پاسپورٹ سائز کی تصاویر ہوتی ہیں ان کا سائز الگ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنا وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو گوگل پہ جا کے وزٹنگ کارڈ لے کے سرچ کریں گے، اس کا سائز بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی سائز آپ یہاں پہ منتخب کر کے اس کے حساب سے یہاں پہ جو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ امیج سائز تو یہ سیٹ کرنا شروع میں ضروری ہے۔ دیکھیں یہ سارے فنکشن میں آپ کو پہلے پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا پہلے انتخاب ضروری ہے، باقی یہ دو کام آپ نے بعد میں کرنے ہیں، یہ کام آپ نے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا آپشن یہاں پہ یہ کروپ کا ہے، یہ اس سے پہلے یہاں دیکھیں امیج کو لے کر آتے ہیں ہم تصویر۔ یہاں کچھ تصاویر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کے طور پہ موجود ہیں، کہ ان میں سے ہم کوئی بھی تصویر یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ تصویر ہم جو ہے بیک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ہم کون سی تصویر ہمیں چاہیے، تو یہاں پہ کچھ تصاویر موجود ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی چننا چاہتے ہیں تو یہاں سے چن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کچھ تصاویر آ گئی ہمارے پاس، ان کو بھی ہم لکھ کے یہاں پہ کچھ لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں آپشن آتا ہے امیج فرام گیلری۔ ہمیں تصویر چاہیے اور وہ بھی گیلری سے چاہیے، تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے، اور اگر ہمارے گیلری میں کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم یہاں اس کو لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصویر ہمارے بیک گراؤنڈ کے طور پہ آ گئی۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ گوگل سے جا کے اچھے سے بیک گراؤنڈ سرچ کر سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اسلامک بیک گراؤنڈ چاہیے، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں اسلامک بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔
تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس کچھ تصاویر آ رہی ہیں، اور یہاں دیکھیں یہ تصاویر آ رہی ہیں، پھر نیچے یہاں ہمارے پاس ویب سائٹ آ رہی ہیں جہاں ہمیں اچھے اسلامک وال پیپر مل رہے ہیں فری میں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں کسی ایک ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں آپ کو بہت ساری تصاویر مل جائیں گی، ان تصاویر کو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہاں سے بیک آ جاتا ہوں اور ہم یہاں آ جاتے ہیں اوپر، یہاں دیکھیں ہمارے پاس گوگل میں نیچے امیجز کا آپشن ہے، یہاں آ جاتے ہیں، یہاں ہمارے پاس فلٹر ہے، اس فلٹر کے اندر ہم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کس کلر کی چاہیے۔ ہم نے کلر اسکیم اپنی منتخب کی ہے، ہمیں اس کلر کا بیک گراؤنڈ چاہیے، اس کلر کے اس سے ملتے جلتے اسلامک بیک گراؤنڈ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ آپشن موجود ہیں، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کچھ چیزیں موجود ہیں جہاں ہمیں بیک گراؤنڈ جو ہے ہمیں مل جائیں گے۔ یہاں میں نے اسلامک بیک گراؤنڈ لکھا تھا، اب میں یہاں پہ اسلامک پیٹرن لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں میں یہاں پہ اسلامک پیٹرن بیک گراؤنڈ کر دیتا ہوں، تو اب ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہی آئیں گے لیکن یہ پیٹرن بنے ہوئے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر پیٹرن کے علاوہ میں یہاں پہ ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اسلامک ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس کچھ تصاویر وغیرہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے بھی اپنی تصویر وغیرہ کے لیے جو کچھ بھی ہمیں بنانا ہے اس کے لیے ہم یہاں سے بیک گراؤنڈ اٹھا سکتے ہیں۔ تصویر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس تصویر کو ذرا سا دبا کے رکھیں گے، ڈاؤن لوڈ امیج کا آپشن آئے گا اور آپ اس تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور پھر جب ہم یہاں آئیں گے تو ہم دوبارہ فرام گیلری میں آئیں گے، اور فرام گیلری میں آنے کے بعد یہ تصویر ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، یہ ہمارے پاس اس کا آپشن آ رہا ہے بھائی ہمارا جو سائز ہے وہ یہ ہے، تو ہمیں یہ ان میں سے یعنی یہ ہمارا سائز ہے تو ہمیں اسی کو یہاں پہ منتخب کرنا ہے۔ میں اسے اوکے کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں اتنا سائز یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ کروپ کا آپشن بھی در حقیقت ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آپ کو یہی سائز رکھنا ہے۔ اگر ہم سائز تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن موجود ہے کہ ہم سائز تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں یہی سائز رکھنا ہے تو ہم یہی سائز رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جب ہم تصویر لے کر آ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں کچھ آپشن آتے ہیں، ایک تو یہاں نیچے ہمارے پاس سائز آتے ہیں کہ آپ کو ان کا کیا سائز رکھنا ہے، دوسرا ہمارے پاس یہاں آپشن آتا ہے کہ ہم اس کو تصویر کو جو ہے نا روٹیٹ کر سکتے ہیں، گھما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ کوئی اور تصویر لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آپشن سمجھ آ جائیں۔ یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم یہی تصویر لے آتے ہیں، اور اب دیکھیں یہاں پر یہ افنان آن لائن قرآن اکیڈمی لکھا ہوا ہے، تو اگر میں اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لوگو ٹیڑھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تو یہ آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح اگر میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو پورا لوگو سلیکٹ ہو گیا۔ پہلے ہمارا ایکسیپٹ ریشو تھا، ہمارا جو بیک گراؤنڈ میں جو ہم نے سائز سلیکٹ کیا تھا وہ تھا، ہمیں وہ رکھنا تھا۔ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور سائز رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ آپ اس سائز کو اب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں دیکھیں لاک لگا ہوا ہے۔ لاک لگے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اس تصویر کو جو ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس کو چھوٹا بڑا کر رہے ہیں تو یہ کونوں سے چھوٹی بڑی ہو رہی ہے، یعنی جو ایگزیکٹ سائز ہے وہ سائز ویسے ہی رہے گا، اور تصویر جو ہے اس یعنی جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم اس سائز کو رہتے ہوئے جو ہے تبدیل کریں گے۔ جبکہ اگر ہم اس لاک کو ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی آ جاتا ہے، اب ہم اس کو یہاں سے بھی اس طرح چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن ہو گیا ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں نیچے دیکھیں فلپ کا آپشن آ رہا ہے، جہاں پہ دیکھیں ہماری جو تصویر ہے وہ بالکل الٹ جاتی ہے، عکس ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی تصویر کا بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بسا اوقات ہم سیلفی لیتے ہیں نا کیمرے سے تو وہ تصویر ہماری الٹی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سیدھا کرنا ہے، ایک بندہ دائیں رخ پہ اس کو بائیں رخ پہ کرنا ہے تصویر کو، تو یہ آپشن بھی ہمارے پاس یہاں تصاویر کے اندر ہوتا ہے جس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے کیمرہ۔ اگر آپ نے کوئی تصویر کھینچ کے یہاں لگانی ہے تو کیمرے کو کلک کیجئے، کیمرہ آن ہو جائے گا اور آپ تصویر کھینچیں اور یہاں پہ ایڈ کر دیجئے۔ تو یہ کچھ آپشن ہے ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور کلر میں آ جاتا ہوں اور ایک ہلکا سا کلر یہاں پہ منتخب کر لیتا ہوں جو ہمارے کلر اسکیم کے مطابق ہے۔ یہ پٹی میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم آخر میں ڈیلیٹ کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ پٹی یہاں موجود رہے گی، اتنا سا رکھے، بے شک اس کو یہاں سے غائب کر دے لیکن یہ پٹی ہمارے پاس موجود رہے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں درمیان والے سیکشن کے اوپر۔ یہ درمیان والا سیکشن ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اس سیکشن میں دراصل ہمارے پاس کچھ آپشن ہے۔ ہماری جو ڈیزائن ہے اس کے اندر ہم نے کوئی شیپ وغیرہ ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ اس کے اندر ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ یہاں اسٹیکر کا آپشن آ رہا ہے، تو میں یہاں کلک کرتا ہوں۔ یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ اسٹیکر آ رہے ہیں، یہ وہ اسٹیکر ہیں جو فری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، یا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ایپ کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں اسٹیکر آ رہے ہیں کچھ، یہ اسٹیکر بالکل فری ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسٹیکر آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ اسٹیکر آیا یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں، یہاں ہمارے پاس کچھ اور بھی ہیں، ان کو آپ دیکھتے رہیں، یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، فری ورژن کے اندر آپ کو مزید بھی مل جائیں گے۔ یہاں دیکھیں یہاں مثال کے طور پہ یہ اسٹیکر ہے، آپ کو لوگو شوگو بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اسٹیکر یہاں پہ موجود ہے،
ٹھیک ہے، یہ اسٹیکر موجود ہے، تو آپ یہاں سے یہ اسٹیکر وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اسٹیکر اگر آپ کو کم پڑیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ گوگل پہ آ سکتے ہیں اور گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ اسٹیکر لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹیکر لکھا میں نے یہاں پر، اور اسٹیکر لکھ کر ہم لکھ دیتے ہیں PNG فار ڈیزائن۔ ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کے یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ کچھ اسٹیکر آ رہے ہیں۔ ہم امیجز پہ چلتے ہیں تو یہاں ہمیں اور بھی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس کافی سارے اسٹیکر جو ہے موجود ہیں، ان کو ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں لکھتے ہیں ٹیکسٹ بیک باکس، یہاں لکھا ہے ٹیکسٹ اسٹیکر PNG ٹیکسٹ باکس ڈیزائن۔ چلے ہم یہاں لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس آ گئے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہم کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں آتا ہوں اور یہاں آنے کے بعد یہاں اس تصویر پہ یہاں میں نے کلک کیا اور اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ادھر آتا ہوں اس تصویر کے اندر، یہاں آیا میں، اور یہاں ہمارے پاس اسٹیکر کے ساتھ ہی امپورٹ کا آپشن موجود ہے۔ امپورٹ کے آپشن پہ ہم کلک کریں گے، اور امپورٹ کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں یہ تصویر ہمارے پاس آ رہی ہے۔ میں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اب یہ دونوں تو مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایک چاہیے ان میں سے، تو میں نے یہاں پر اس کو کرو کر لیا کہ بھائی مجھے یہ والا کلر چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے یہاں اسے اوکے کر دیا، تو یہ ہمارے پاس یہاں آ چکا ہے۔ لیکن ایک پریشانی اس میں یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹ کلر کا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر میں یہاں پر خالی جگہ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آپشن آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں یہ آپشن تبدیل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی اصل میں پراپرٹیز آ رہی ہے۔ پہلے ہمارے پاس اگر خالی جگہ پہ ہم نے کلک کیا یعنی کوئی سلیکشن نہیں ہے تو ہمارے پاس اس کے ٹولز آ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ٹول موجود ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس تصویر پہ کلک کر دیا تو اب ہمارے پاس اس کی پراپرٹیز آ رہی ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ یعنی اس تصویر پہ ہمارے پاس ایڈیٹنگ کے کون سے آپشن موجود ہے، جس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ری سلیکٹ کا آپشن موجود ہے، ڈیلیٹ کا آپشن موجود ہے۔ اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس آپشن آتا ہے کہ آپ کوئی اور تصویر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، ہمیں یہی سلیکٹ کرنی ہے تو لہٰذا یہی سلیکٹ رہے گی یہاں پر۔ اگلا آپشن ہمارے پاس ڈیلیٹ کا ہے، اگر ہم اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ ہو جائے گی، اور ہم اسے دوبارہ اگلا آپشن ہے ہمارے پاس کروپ کا، کہ اگر ہم اس کو کروپ کرنا چاہتے ہیں مزید تو ہم اس کو کروپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کاپی کا آپشن ہے، اس کی ایک اور کاپی یہاں ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اگلا آپشن یہاں پہ موجود ہے ٹو فرنٹ۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں دو تصویریں، ایک تصویر یہاں اوپر ہے ہمارے پاس، ایک تصویر یہاں نیچے ہے، تو یہ دو تصویریں، اب کس کو فرنٹ پہ رکھنا ہے کس کو بیک پہ رکھنا ہے، یہ آپشن ہمارے پاس ہے ٹو بیک اور ٹو فرنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ دو آپشن ہمارے پاس ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں ہم اس تصویر کو اٹھاتے ہیں، یہاں پر اس کو تو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، یا یہاں پہ ہے، ہم اس کو اٹھا کے اپنی یعنی انگلی پہ میں کلک کر رہا ہوں تو جہاں لے کے جا رہا ہوں وہاں جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہاں آپشن بھی ہے کہ ہم پوزیشن پہ کلک کریں اور یہاں سے ہم اس کو جو ہے نا ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کو 12 پکسل کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے، یہاں دیکھیں فل کر دیتا ہوں تو یہ اتنا زیادہ اوپر نیچے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو بالکل یہاں کر دوں گا تو بالکل آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ اوپر نیچے جائے گی، دائیں بائیں ہوگی۔ تو جب ہمیں باریکی سے کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے جا کے سلیکشن جو ہے بنا کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آ جاتا ہوں، اس کو میں دوبارہ یہاں رکھ دیتا ہوں۔ اچھا بسا اوقات ہم بہت ہی باریکی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیز ہمیں سلیکٹ کرنی ہے جب ہم انگلی لگاتے ہیں تو وہ سلیکٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی جگہ کوئی اور چیز سلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ مسئلہ ہمارے پاس پیش آتا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز سلیکٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آ گیا، وہ تصویر اس کے پیچھے چلی گئی، اب ہم اس تصویر کو سلیکٹ کیسے کریں گے؟ تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے جس میں ہمارے پاس لیئرز آ رہی ہیں۔ اس پہ اگر میں کلک کروں گا تو یہاں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہمارا ڈیزائن ہے اس میں یہ 2 لیئرز ہیں، اگر مجھے یہ سلیکٹ کرنی ہے تو میں اس پہ کلک کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس یہ لیئرز آ گئی، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس لیئر پہ میں کلک کیا، یہ لیئر ہمارے پاس سلیکٹ ہو گئی، اور ہم یہاں آ گئے پوزیشن کے اندر، اور اب ہم اس کو یہاں سے باہر نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو اگلا آپشن یہاں پہ آ رہا ہے پوزیشن آ گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اگلا ریلیٹیو پوزیشن کا آپشن ہے، بالکل درمیان میں، بالکل یہاں پہ دیکھیں بالکل درمیان میں آ گئی، بالکل دائیں کونے پہ اوپر کونے میں۔ جیسے کہ یہ تصویر ہے، اس کو میں کیا کروں گا، یہاں آیا، یہاں کلک کیا، بالکل اوپر چلی گئی، یہاں درمیان میں آ گئی، یہاں اس کونے میں، یہاں نیچے والے اس کونے میں، یہاں بالکل درمیان میں، یہاں اس طرف۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یہاں پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔
اس حساب سے بھی ہم تصویر کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سائز بھی موجود ہے. اسے اوکے کر دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اگلا آپشن ہے کلر کا. اب دیکھیں یہاں پر آگے یہاں ایک کلر اسکیم اچھی سی ہوئی ہے، تو اگر ہم چاہیں تو اسی کلر اسکیم کو ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس کا کلر کا اسکیم تبدیل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں کلر پہ آ کے کلک کریں گے، کلر امپٹ کریں گے، تصویر تبدیل ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں فی الحال ہمارے پاس PNG نہیں ہے یہاں پہ. میں ایک اور تصویر لے کر آتا ہوں. امیج میں آتے ہیں. ہم نے اس دن لوگو بنائے تھے کچھ، تو ہم اس لوگو کو جو ہے نا یہاں پہ اٹھا کے لے کر آتا ہوں میں، تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں. یہ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس دن لوگو وغیرہ بنائے تھے. ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں پہ کر دوں. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا جو ہم نے میں نے اس دن آپ کو بتایا ہم نے بنایا انا محترف الخط کے اندر. یہ ہمارے پاس آ گیا. اب ہم یہاں آئیں گے اور یہاں آنے کے بعد ہم کلر پہ کلک کرتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد اب ہمارے پاس کلر آ رہا ہے. جو کلر چاہے ہم اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہم ہر قسم کا کلر اس کو یہاں پہ دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہم اسے گریڈین بھی دے سکتے ہیں، اور جس طرح کا گریڈین چاہیں وہ گریڈین بنا کے ہم اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے گریڈین کا اور کلر کا، کہ ہم اس کو کلر اور گریڈین دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگلا آپشن آ رہا ہے ٹیکسچر کا. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو ٹیکسچر دے سکتے ہیں. ٹیکسچر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گوگل پہ سرچ کیا تھا، جہاں پہ اسلامک ٹیکسچر لکھ کے ہم نے سرچ کیا تھا، ہمارے پاس آیا تھا. میں یہاں دوبارہ لکھتا ہوں ٹیکسچر. ٹھیک ہے، ٹیکسچر پہ میں نے کلک کیا اور یہاں ہمارے پاس ڈیزائن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیکسچر کچھ لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو کوئی بھی تصویر ہے ہم اس کو ٹیکسچر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی خاص تصویر ہی ٹیکسچر ہو، ہم کسی بھی تصویر کو ٹیکسچر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. میں مثال کے طور پہ اس تصویر پہ کلک کرتا ہوں، اور یہ ٹیکسچر حالانکہ نہیں ہے، یہاں ہم کلک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. میں نے تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. ہم یہاں آ گئے. یہاں آنے کے بعد اس تصویر کے اوپر میں یہاں پہ ٹیکسچر پہ کلک کرتا ہوں اور اس ٹیکسچر کو یہاں پہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک میں آیا دوبارہ اور ٹیکسچر پہ کلک کیا. جی یہ ٹیکسچر اس پہ یوز نہیں ہو رہا، حالانکہ ہو جاتا ہے. یا تو کلر لگایا ہم نے. یہ دیکھیں کلر ہٹا دیتے ہیں ہم، تو اب ٹیکسچر یہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کلر لگا ہوا تھا اس لیے نہیں ہو رہا تھا. میں نے کلر ہٹا دیا. یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو تصویر ہم لے کر آئے تھے وہی تصویر یہاں آ رہی ہے. تو اگر میں یہاں آتا ہوں اور کوئی تصویر ایسی اٹھاتا ہوں جو بہت ہی منفرد سا ڈیزائن ہو یہاں پر ہمارے پاس، چلیں یہ اٹھا لیتے ہیں. اور یہاں دیکھیں میں نے اس کو کلک کیا، ڈاؤن لوڈ امیج پہ کلک کیا، اور اب ہم یہاں آ جاتے ہیں. ٹیکسچر میں آئے، تصویر سلیکٹ کی ہم نے، اس کو سلیکٹ کر لیا. تو یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے یہ ہم نے ٹیکسٹ لکھا تھا یہ اس طریقے سے یہاں پہ ٹیکسچر بن چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ یہ لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس اوپیسٹی ہے. اوپیسٹی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپیسٹی جو ہم کم کریں گے تو پھر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے. دیکھیں یہ اوپیسٹی فل کر دی تو اس کا بیک گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا. اوپیسٹی ہلکی کر دیں گے تو بیک گراؤنڈ نظر آئے گا. ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، کلر فلٹر ہے ہمارے پاس. یہاں پہ ہم کسی تصویر وغیرہ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. کلر بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر کسی تصویر کو لا کے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ بھی. اس کے ساتھ ہمارے پاس اگلا آپشن ہے اسٹروک کا. اسٹروک کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ لائن یا بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے، آؤٹ لائن یا بارڈر. ٹھیک ہے، یہاں میں اس کو ایمبیڈ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا جو ٹیکسچر تھا اس کے گرد وائٹ کلر آ گیا. یہاں دیکھیں میں کلر تبدیل کر رہا ہوں. اب دیکھیں آپ کو زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر اس کا ہماری جو تصویر ہے اس کے گرد جو ہے ایک بارڈر آ رہا ہے، ایک آؤٹ لائن لگی ہوئی آ رہی ہے. اس کو ہم زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو جیسے بڑھاتے رہیں گے تو اتنی زیادہ ہوتی رہے گی. تو ہم کوئی بھی قسم کی آؤٹ لائن یا اسٹروک یہاں پہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں اپنے تصویر پہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم لگا سکتے ہیں. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے یہ نہیں لگانا ہوتا. جو ہماری شیپ ہوتی ہیں ان شیپ کے اوپر ہم یہ لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اسٹروک وغیرہ. ٹیکسٹ کے اوپر ہم یہ نہیں لگاتے. میں اس کو بند کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ریزر کا آپشن ہے. ریز کا آپشن یہ کرے گا کہ آپ اس کو مٹا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس تصویر پہ ہم آتے ہیں اور ریز پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کروں گا تو دیکھیں یہ مٹنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم ریز کی مدد سے کچھ چیزوں کو مٹا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس اگلا آپشن ماسک کا آتا ہے. ماسک کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر سلیکشن وغیرہ جو ہے نا اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں، اور جتنا حصہ ماسک کے اندر ہوگا وہ حصہ غائب ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، زیادہ ایڈوانس میں جا کے کام کریں تو یہ چیز ہمارے کام آتی ہے، عموماً ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تو بہرحال ہمارے پاس یہاں موجود ہے کہ ہم یہاں ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ماسک کے استعمال سے ہم جتنے حصے کو ماسک کے اندر سلیکٹ کر لیں گے، یا ہوتا اتنا حصہ باقی رہے گا یا اتنا حصے کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہمارے پاس ریز کلر کا ہے، اور یہ آپشن ہی میں نے اصل میں آپ کو بتانا تھا کہ یہاں دیکھیں یہ تصویر تھی ہمارے پاس، اور اس تصویر کے اندر ہمارے پاس یہاں جو ہے نا بیک گراؤنڈ وائٹ آ رہا تھا، حالانکہ ہمیں PNG چاہیے۔ تو ہم اس کو کلک کرتے ہوئے ریز کلر پہ کلک کریں گے اور اسے اوکے کر دیں گے۔ تو دیکھیں صرف اس کو آن کرنے کی مدد سے کیا ہوا کہ یہ ہماری تصویر جو ہے نا یہ خود بخود PNG بن گئی۔ یہ جو تصویر ہماری بیک گراؤنڈ وائٹ تھا وہ خود بخود کیا ہو گیا، ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، اور یہ تصویر ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے یہ PNG ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہو چکی ہے۔ میں کسی اور تصویر کے اوپر بھی یہ لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ماسک کے آپشن کو۔ ہم آتے ہیں یہاں پر خالی جگہ پہ کلک کیا، امپورٹ میں آئے، امپورٹ میں آنے کے بعد میں کوئی اور تصویر جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں میں آیا، میں نے یہ تصویر سلیکٹ کر کے یہاں لے کر آ گیا، اور اب دوبارہ یہاں آتا ہوں میں ماسک میں۔ اب یہاں ریز کلر پہ میں نے کلک کیا، صرف ایمبیڈ کیا تو وائٹ کلر خود بخود غائب ہو گیا۔ اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہاں کچھ آپشن آ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ غائب کرنا ہے، یہ یہاں پہ یہ آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں بارڈر پہ وائٹ کلر یہاں شو ہو رہا ہے، لیکن میں کلک کرتا رہتا ہوں غائب ہو رہا ہے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ بھائی نہیں وائٹ کلر مجھے غائب نہیں کرنا، وائٹ کلر رہنا چاہیے، گرین کلر مجھے غائب کرنا ہے، تو یہاں دیکھیں یہ آئی ڈراپر ٹول ہے، میں اس آئی ڈراپر ٹول پہ مدد کلک کروں گا اور یہاں آ کے سلیکٹ کروں گا یہ والا کلر، اسے اوکے کر دوں گا۔ اب دیکھیں وائٹ کلر موجود ہے اور وہ جو گرین کلر تھا وہ غائب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کلر ہم سلیکٹ کریں گے وہ کلر غائب ہوگا، اور اگر ہمیں ایک کلر نہیں ایک سے زیادہ کلر غائب کرنا ہے، اگر ہمیں اس آئی ڈراپر ٹول کو کلک کرتا ہوں، وائٹ کلر سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں، تو پھر دیکھیں وہ دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری تصویر ایسی ہے جس میں ہمیں 2 3 4 کلر غائب کرنے، تو پھر ہم یہاں کلک کر کے اگلا آئی ڈراپر ٹول سے نیا کلر سلیکٹ کریں گے۔ دیکھیں میں نے یہاں سلیکٹ کیا، اور یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ میں نے کلک کیا، اور ہم آگے دوبارہ ریز کلر میں یہاں ایک کلر ہمارے پاس ہو چکا ہے، یہاں سلیکٹ کرتے ہیں دوسرا کلر، اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں آ کے اس سے اوکے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کلر ہمارے پاس غائب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ہی غائب ہو گئے۔ تو یہ ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے ریز کلر کا، جس سے ہم تصویر کو PNG بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی تصویر ہے، اپنی تصویر کا آپ بیک گراؤنڈ وغیرہ غائب کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کی مدد سے غائب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن ہمارے پاس یہاں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک اور تصویر لا کے آپ کو یہاں پر ریز کلر کے اندر ایک اور آپشن بتا دوں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں۔ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہاں پر اس کو یہیں رکھتا ہوں، اور اب ہم چلتے ہیں آگے امپورٹ کے اندر، اور امپورٹ کے اندر آنے کے بعد یہاں میں ایک تصویر لے کر آتا ہوں، تصویریں بھی مثال کے طور پہ یہ تصویر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ تصویریں یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس تصویر کے اوپر رہتے ہوئے ہم یہاں آتے ہیں ریز کلر پہ، ریز پہ آتے ہیں، ریزر ہے ہمارے پاس، ریزر پہ کلک کیا۔ ایک تو ہمارے پاس یہ آپشن آ رہا ہے نا کہ ہم یہاں سے کچھ بھی مٹانا شروع کر دیں کہ بھائی یہ حصہ مٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہاں ریزر پکڑی ہوئی ہے، ہم اس ریزر کا سائز بڑا کر سکتے ہیں، دیکھیں ریزر کا سائز بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ مٹتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپشن ہے کہ ہم یہاں سلیکشن بناتے ہیں، یہاں کلک کیا، اس کے گرد ہم یہاں پہ یہ سلیکشن بنائی، اور اس کے بعد سلیکشن بنانے کے بعد ہم نے اس پہ کلک کر دیا تو اتنا حصہ باقی رہا سارا ڈیلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن ہے، انڈو کر دیتے ہیں ہم اس کو، مزید انڈو کر دیتے ہیں، بالکل سارا واپس آ گیا۔ اب دیکھیں یہ ایک آپشن تو یہ ہو گیا کہ ہم سلیکشن بناتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اس کو اسکوائر جو ہے سیٹ کر لیتے ہیں، بھائی اتنا حصہ باقی رہے یا باقی ختم ہو جائے، یا پھر یہ کہ ہم یہاں پر کلک کر لیتے ہیں، ایک سرکل بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہ سرکل جو ہے یہ ہمارے پاس باقی رہے، باقی سارا ختم ہو جائے۔ تو ہم یہاں کلک کریں گے، یہ دیکھیں اسے اوکے کریں گے تو یہ تصویر ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گی۔ تو ریز کے اندر ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم یہاں سے مختلف طریقے سے جو ہے نا ریز کر سکتے ہیں، تصویر کو آپ زوم کر سکتے ہیں، زوم کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں زوم پہ کلک کیا، تصویر کو آپ نے یوں بڑا کر لیا، پھر آپ نے زوم پہ کلک کیا، اب آپ جو ہے نا اس کی سلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کی سلیکشن بنا لیں، تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہاں پر تصویر لاتے ہیں، اسے ریز کرتے ہیں، یا ریز کلر کی مدد سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ غائب کرتے ہیں، یہ آپشن ہمارے پاس یہاں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں دیکھیں یہ لوگو تھا، تو اگر اس لوگو پہ یہاں ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشن ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہاں باقاعدہ یہاں اینگل لکھا آ رہا ہے کہ کتنے اینگل پہ. آپ کو پتہ ہے 360 ڈگری ہوتا ہے، تو یہ سارا کا سارا آپ یہاں پہ روٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اگلا آپشن 3D روٹیٹ کا آتا ہے. 3D روٹیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ تصویر صرف ایک سرکل میں نہیں بلکہ 2 طریقے ایکس پوزیشن پہ بھی روٹیٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ اور اسی طریقے سے وائی پوزیشن پہ بھی روٹیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں میں تصویر کو یہاں اس طریقے سے کر رہا ہوں، اس طریقے سے کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے بھی روٹیٹ ہوتی ہے. میں اس کو پہلے کینسل کر دیتا ہوں. ہم آگے چلتے ہیں، 3D شیپ پہ جاتے ہیں، اس پہ کلک کر دیتے ہیں. اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن آتا ہے کہ ہماری جو تصویر ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے ڈیپ کر دیتے ہیں. تو ہماری تصویر میں دیکھیں بیک گراؤنڈ ہلکا ہلکا جا رہا ہے. تصویر چونکہ واضح نہیں ہے، اچھا سا لگ نہیں رہا اس کے اوپر. کسی اور تصویر میں ہم سلیکٹ کریں گے تو وہاں ہمارے پاس اور زیادہ اچھے طریقے سے یہاں آ جائے گا. تو ہماری یہ تصویر 3D کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا موٹی ہو جاتی ہے تصویر ہماری اور پیچھے جاتی ہے. یہاں دیکھیں میں ایمبیس پہ آتا ہوں، پہلے اس پہ کلک کر دیتا ہوں. اس تصویر کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو لے آتے ہیں، اس پہ آ کے چیک کر لیتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آپشن ہے. اس سے ہماری تصویر جو ہے ذرا ایسا ہو گیا جیسے ابھری ہوئی ہے، موٹی ہے، گولائی میں ہے. اور یہاں ہمارے پاس تصویر جو ہے کلر وغیرہ بھی ہے، اس پہ ایسا پڑ رہا ہے جیسے لائٹ وغیرہ پڑ رہی ہو. یہ کچھ آپشن ہے ہمارے پاس اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تصویر موٹی بھی ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر دیکھیں ہم آتے ہیں 3D روٹیٹ کے اندر، اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اور یہاں آتے ہیں 3D شیپ کو آن کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 3D شیپ ہے. اور اس کو دیکھیں ہم کتنا زیادہ چاہیں لمبا کر سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے. ہم اپنے لوگوں کو بھی یہاں پہ 3D شیپ دے سکتے ہیں. اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کر دیا. اور کلر جو ہے آٹو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی کلر ہم سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کے لیے. مثال کے طور پہ یہ کلر گریڈین صحیح نہیں آ رہا ہے یہاں پر. اس کے اندر ہم یہاں پہ کوئی کلر کر سکتے ہیں، آٹو رکھ دیتے ہیں، زیادہ بہتر ہوتا ہے. مزید بھی ہم کر سکتے ہیں. اور وہی ہمارے پاس پوزیشن یہاں پہ بھی آ رہی ہے کہ ہمیں اس لوگوں کو کس طریقے سے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ رکھا ہوگا. اس طریقے سے ہم اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپشن آ گئے کہ ہم اس کو اصل آپشن تو یہ ہو گیا کہ ہمیں ڈیپ کتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 3D شیپ ہوتی ہے. ہم ٹیکسٹ کو بھی 3D میں روٹیٹ کر سکتے ہیں، اور جو شیپ وغیرہ ہے ہماری ان کو بھی کر سکتے ہیں. لوگو وغیرہ جو ہے ہم ان کو بھی یہاں 3D وغیرہ میں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں یہاں پہ شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور اس کو بھی بند کر دیتا ہوں. 3D شیپ کو دونوں ہم نے بند کر دی. یہاں ہمارے پاس اگلا آپشن جو ہے یہ پرسپیکٹیو کا آپشن ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تصویر وغیرہ جو ہے ہم اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، کسی فریم وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں اس طریقے سے تصویر یہاں پہ ایڈجسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسٹائل اس کا تبدیل ہو گیا اور اس طریقے سے یہاں پر یہ تصویر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن ہے ہمارے پاس. کوئی تصویر ہے بیک گراؤنڈ میں، کوئی فریم دیوار ہے اس میں فریم بنا ہوا ہے، آپ اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے اس کو کر سکتے ہیں کہ پورے اس فریم کے اندر تصویر ایڈجسٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میں یہاں آتا ہوں اور میں یہاں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں ہم کوئی تصویر اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکوں. یہ دیکھیں یہ تصویر ہے. یہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے جس میں وہ بنے ہوئے ہیں. تصویر پہ کچھ دیوار کے اوپر فریم لگے ہوئے ہیں. تو میں یہاں آتا ہوں، بیک گراؤنڈ میں آ کے ہم یہی تصویر سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہم یہاں آئے اور یہاں آ کے تصویر میں نے سلیکٹ کر لی. یہ تصویر ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو میں کروپ کروں ذرا. ٹھیک ہے، یہ تصویر ہے.
اس تصویر پہ ہمیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے کوئی تصویر ایڈجسٹ کرنی ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم سب سے پہلے یہاں تصویر لے کر آئیں گے، یہ تصویر ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اب ہم اس تصویر پہ کیا کریں گے؟ ہم آئیں گے، اس تصویر کا سائز چھوٹا کر لیا میں نے، یہاں آ گیا، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تصویر کو۔ اب ہم یہاں آئیں گے اس آپشن کے اندر، اور اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زوم کا آپشن ہے، ہم ذرا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں۔ میں نے زوم پہ کلک کیا اور اس تصویر کو ہم نے یہاں پہ زوم کر لیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ زوم ہو گیا۔ پھر دوبارہ یہاں کلک کیا، ایک منٹ، یہاں اس کو زوم کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس تصویر کو سلیکٹ کیا، یہاں آئے اور یہاں سے آ کے اس کا ایک کونا پکڑا، اس فریم کے یہاں کونے پہ رکھ دیا، بالکل دوسرا کونا پکڑا اس کونے پہ رکھ دیا، یہاں اس کو اس کونے پہ رکھ دیا، اور اس کو اس کونے پہ، بالکل ایسے جیسے ہم نے ساتھ چپکا دیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سیٹ ہو گیا یہ۔ اس کے بعد یہاں ہم نے اس کو ایسے اوکے کیا، اور اب ہم اس کا زوم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سلیکشن وہاں سے ہٹائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ تصویر وہی لگی ہے یا کوئی اور تھی پہلے، ٹھیک ہے، بالکل ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کے ذریعے۔ تو یہ فنکشن ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی تصویر کو کلک کرتے ہیں ہم، تو ہمارے پاس یہاں یہ آپشن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، میں دوبارہ یہاں پہ کوئی کلر لے آتا ہوں تاکہ ہم آگے کام کر سکیں، اور اس تصویر کو میں یہاں سے یہاں آتے ہیں، اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے، اس تصویر پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس اگلا آپشن یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو تصویر کو ہم نے سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس شیڈو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شیڈو کیا ہوتا ہے؟ سایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ٹیکسٹ ہے، ہمارے فریم جو ہے، ہمارے پاس کوئی شیپ ہے، لوگو ہے، اگر ہم اس کا سایہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں آپشن ہے ہمارے پاس کہ اس کا سایہ بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا سایہ دائیں جانب، بائیں جانب، اوپر نیچے، اور بلر کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ سایہ اس کا بالکل تھوڑا سا آگے کر دیا ہم نے، تو اس طریقے سے سایہ اس کا شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس شیپ کے علاوہ اگر ہم کوئی اور شیپ لے کر آئیں، یا مثال کے طور پہ میں یہاں پہ خالی جگہ پہ کلک کرتا ہوں، ایک شیپ پہ کلک کرتا ہوں، اور ایک شیپ ہم یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک شیپ ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے ہم کلک کرتے ہیں شیڈو پہ اور اس کو آن کر دیتے ہیں، تو دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا سایہ ہے۔ تصویر کا کلر کوئی وائٹ ہی ہے جو بیک گراؤنڈ سے ملا ہوا ہے، لیکن جو اس کا سایہ بنا ہوا ہے وہ ہمیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے، کہ جو ہم یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک شیڈو تھا جو باہر کی جانب ہوتا ہے، جبکہ دوسرا والا انر شیڈو ہے، اس کو ہم آن کریں گے تو اندر کی جانب ہے۔ دونوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ اب آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر کھدائی ہوئی ہے اور اندر کی جانب جو ہے وہ شیڈو لگا ہوا ہے، تو ہم یہ شیڈو یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آگے یہ سارے آپشن جو ہیں ختم ہو گئے اس کے اندر، کہ ہم یہ سارے تصویر کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ یہی سب کام ہم یہاں پر ٹیکسٹ میں آتے ہیں، میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہاں آتے ہیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر، تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس آپشن ہے، ٹیکسٹ پہ کلک کیا، نیو ٹیکسٹ کا آپشن آیا، یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں، یہاں ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہے، ہم یہاں پہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں، جو بھی ہمیں ٹیکسٹ لکھنا ہے یہاں پر، مثال کے طور پہ میں یہاں آتا ہوں اور یہاں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کلک کیا، یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ گیا یہاں پر۔ اب یہ ٹیکسٹ آنے کے بعد یہاں پہ جب ہم کلک کر رہے تھے، یہ سارے آپشن جو آ رہے تھے ہمارے پاس، یہ آ رہے تھے جو ہم تصویر وغیرہ ہمارے پاس تھی اس کے آپشن آ رہے تھے، جبکہ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن آ رہے ہیں یہ اس ٹیکسٹ کے متعلق آ رہے ہیں، وہی آپشن ہیں سارے کے سارے جو ہمارے پاس پیچھے آ رہے تھے۔ کچھ آپشن الگ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، باقی سارے آپشن وہی ہیں جو وہاں پہ تھے، تو وہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی، میں اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں، یہاں آتے ہیں، یہاں امپورٹ میں ہم آئے تھے تو ہم نے ان کی ساری پراپرٹیز چیک کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ڈرا کا آپشن ہے، ڈرا کے آپشن کے اندر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پین کا سائز وغیرہ، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈرا پہ کلک کریں، کلر سلیکٹ کریں، اور یہاں پہ آپ لکیریں لگائیں گے وہ لگ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس شیپ کا آپشن موجود ہے، کچھ شیپس ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ اسکوائر ہے، ہم اسی کو یہاں پہ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ریڈیوس کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کے جو
کنارے ہیں وہ ہلکے ہلکے جو ہے نا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فل کر دیتے ہیں ہم اس کو، یہاں پر کلر کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ تو یہ کلر ہم نے کر دیا، یہاں میں زیادہ شوک کلر اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے، ٹھیک ہے۔ گریڈین لگا دیا، یہ دیکھیں یہ ریڈیوس کا آپشن جو ہے ہمارے پاس یہ کرتا ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں نیچے آ جاتے ہیں، اسٹروک وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ویسے بھی آتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ شیپس موجود ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شیپ ہیں جو ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گوگل سے اٹھا سکتے ہیں شیپ وغیرہ، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک یہ بیزر ٹول ہے، یہ ٹول یہ ہے کہ آپ یہاں پہ لکیریں وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا استعمال اس کے اندر نہیں ہوتا، باقی ایڈوانس آتا کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں تو آپ کو اس کا استعمال سمجھ آ جائے گا، ورنہ عموماً اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی ہم ماسک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آخری ٹول جو ہے یہاں پر وہ ایرو کا ٹول ہے، کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ایرو وغیرہ جو ہے نا تیر کا نشان وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس کے جو دونوں بارڈر ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی کلر کرنا چاہیں تو آپ وہ کلر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی ٹول تھے، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ زیادہ استعمال ان کا ہوتا نہیں ہے، ہم گوگل سے بنے بنائے جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایڈوانس سطح کی گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو ہر چیز آپ خود بناتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے موٹے کام آپ نے اپنے نکالنے ہیں تو آپ گوگل سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں بنے بنائے ہمیں مل جاتے ہیں ٹیمپلیٹ وغیرہ، آپ وہاں سے اپنا کام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پروفیشنل سطح پہ گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے اور گرافک ڈیزائننگ کو پیشہ بنانا ہے تو پھر آپ کو اس کو سیکھنا چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم یہاں آ جاتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر، اور یہ ٹیکسٹ اب ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس ٹیکسٹ کے اندر ہمارے پاس جو اضافی چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز جو ہے یہاں ہمارے پاس یہ شیپ موجود ہے، میں ان کو ذرا ڈیلیٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ کے اندر ایک اہم چیز ہمارے پاس فونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ہم آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس فونٹ کا آپشن آ رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ فونٹ موجود ہیں، یہ زیادہ انگلش کے اندر ہے، اور کچھ عربی فونٹ بھی یہاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ عربی فونٹ، عربی کی بورڈ استعمال کر کے لکھیں گے تو آپ کا عربی فونٹ بھی کام کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی فونٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا آ رہا ہے اس لیے کہ یہ فونٹ میں نے لکھا اردو کی بورڈ سے ہے، اور یہ فونٹ میں نے عربی کا لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے صحیح نہیں آ رہا۔ عربی میں لکھوں گا تو صحیح طرح آ جائے گا یہ۔ تو بہرحال یہ کچھ فونٹ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مائی فونٹ پہ اگر ہم کلک کریں تو ہمارے پاس یہاں یہ آپشن موجود ہے کہ ہم کچھ فونٹ لا سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں میں کلک کر، یہاں ہمارے پاس آپشن موجود ہے، اگر آپ کے موبائل میں کہیں پہ فونٹ پڑے ہوئے ہیں تو آپ سلیکٹ کر لیں، وہ فونٹ یہاں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں واٹس ایپ کے اوپر فونٹ دے دوں گا، آپ یہاں پہ کلک کیجئے، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے واٹس ایپ والے اپنے فولڈر میں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس ہوگا واٹس ایپ بزنس ہوگا یا دوسرا واٹس ایپ ہوگا، آپ نے اس فولڈر کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فولڈر کے اندر آپ کو ڈاکومنٹ کا جو فولڈر ہے نا، واٹس ایپ کا فولڈر، اس کے اندر ڈاکومنٹ کا فولڈر، تو وہاں آپ کو جو ہے یہ فونٹ مل جائیں گے۔ تو آپ اس فولڈر کو ایک دفعہ سلیکٹ کریں گے تو وہ سارے فونٹ یہاں آ جائیں گے۔ جیسے یہاں میرے پاس آ رہے ہیں نا، میرے پاس ڈاؤن لوڈ فولڈر میں پڑے ہوئے تھے اس لیے وہاں سے یہ آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس وہاں ہوں گے۔ دیکھیں میں یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اسٹائل آپ چیک کریں اس کا، اور یہاں دیکھیں یہ آ رہا ہے۔ میں اس کی ایک کاپی لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکوں کہ ہمارے پاس فونٹ کس طرح کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک یہ اوپر والے کو میں نے سلیکٹ کیا، اور ہم آئے فونٹ میں، اور یہاں آیا مائی فونٹ کے اندر آتا ہوں میں، اور یہاں آ کے یہ میں نے سلیکٹ کیا، اوکے کر دیا، یہ والا السلام علیکم الگ ہو گیا۔ اب یہاں آتا ہوں فونٹ پہ آتا ہوں، اور فونٹ میں آنے کے بعد دوبارہ مائی فونٹ پہ کلک کرتا ہوں، القلم، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم کلک کرتے جا رہے ہیں، وہ الگ الگ آتے رہ رہے ہیں، یہ دیکھیں صحیح ہے۔ اس کی اگر ہم ایک اور کاپی لے لیں، صحیح ہے، تو یہاں آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے فونٹ ہیں جن کو استعمال کر کے ہم یہاں پہ اپنے ٹیکسٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز میری یاد رکھیں، جب آپ نے ڈیزائن وغیرہ بنانا ہے تو اس کے اندر یہ اتنے الگ الگ فونٹ استعمال نہیں کرنے۔ ہمارا جو اردو کا فونٹ ہے، اگر آپ نے اردو لکھنی ہے تو اس کے لیے نستعلیق فونٹ ہے،
جمیل نوری نستعلیق ہے، لاہوری نستعلیق ہے، علوی نستعلیق ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماہر نستعلیق ہے۔ ان میں سے کوئی فونٹ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انگلش کے لیے جو ہے آپ پھر اسی طریقے سے جو نارمل فونٹ ہے انگلش کا وہ استعمال کر سکتے ہیں، جو ہر ایک کو پڑھا جائے۔ ہاں، جو ہیڈنگز ہوتی ہیں نا، ہماری عنوانات ہوتے ہیں، ان کو آپ مختلف قسم کے اسٹائل وغیرہ لگا سکتے ہیں، فونٹ لگا سکتے ہیں۔ نارمل فونٹ جو ہے اپنے ہر جگہ استعمال، یعنی ہر ٹیکسٹ پہ، نارمل ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے کوئی اچھا وہ اس طرح کا الٹا سیدھا فونٹ استعمال نہیں کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اسٹروک لگانا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم یہاں پہ اسٹروک وغیرہ لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو شیڈو وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ سارے کام آپ نے شیپ پہ کرنے ہیں، ٹیکسٹ پہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ ہمارا عموماً جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں ہم پہلے شیپ بناتے ہیں اور شیپ کے اندر ٹیکسٹ رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ نے ٹیکسٹ کو بالکل سادہ رکھنا ہے اور وہ بس بیک گراؤنڈ کے کلر سے بالکل الگ کلر ہو تاکہ واضح پڑا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو اتنی فارمیٹنگ وغیرہ کرنی ہے وہ ساری فارمیٹنگ آپ نے کس پہ کرنی ہے؟ وہ ساری فارمیٹنگ آپ نے کرنی ہے شیپس وغیرہ کے اوپر۔ شیپ جتنی زیادہ خوبصورت بنائیں، ان پہ آؤٹ لائن لگائیں، اسٹروک لگائیں، شیڈو، انر شیڈو، آؤٹ شیڈو، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ کو آپ نے سادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں دیکھیں ہمارے پاس اسپیسنگ کا آپشن ہے، اس کو آپ، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ قریب قریب اور دور دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ ہمارے پاس لائن اسپیسنگ کا آپشن ہے۔ اگر آپ کا ٹیکسٹ ایک سے زیادہ لائنوں میں ہے، دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں، ٹھیک ہے، ایسے ہی بس کچھ لکھ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھا سکوں۔ جب ہمارا ٹیکسٹ ایک ہی لائن کا ہوتا ہے وہ ہیڈنگ ہوتی ہے، اور اگر ہمارا ٹیکسٹ ایک سے زیادہ لائنوں میں ہوتا ہے وہ عموماً پیراگراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر میں نے یہ پیراگراف لکھا ہے تو اس پیراگراف کے اندر ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، ایک تو الائنمنٹ کا کہ دائیں جانب ہوگی الائنمنٹ، دائیں جانب، بائیں جانب اور درمیان میں بالکل، اور جسٹیفائی میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل باکس پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ، تو یہ الائنمنٹ کا آپشن آتا ہے۔ اسی طرح لائن اسپیسنگ کا آپشن بھی یہاں آتا ہے کہ دو لائنوں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپشن بھی ہمارے پاس یہاں آتا ہے۔ تو یہ آپشن ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ اگر ہم اس کا رکھنا چاہتے ہیں، یہاں کرو کا آپشن ہمارے پاس آتا ہے، ٹیکسٹ کو ہم کرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ السلام علیکم لکھا ہوا ہے، تو یہ انگلش میں زیادہ اچھا کام کرتا ہے، اردو وغیرہ میں اچھا کام نہیں کرتا، لیکن تھوڑا بہت کام کرتا ہے پھر بھی۔ تو ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے یہ دیکھیں کرو کرتے ہیں اس کو، تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹیکسٹ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ کام بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اپنے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر آپ کو مزید جو آپشن نظر آ رہے ہیں، ریفلیکشن کا آپشن ہے، ذرا سا سایہ نیچے بن جاتا ہے اس سے، اور کچھ خاص نہیں۔ اچھا ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا ہے یہاں پر، اور اس ٹیکسٹ کو لکھنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کا کلر کر دیا، ہم یہاں آ جاتے ہیں، فونٹ ہم نے لگا دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پر شیڈو دے دیا، چلے، ٹھیک ہے، اس کلر کا شیڈ دے دیا ہم نے اس کو یہاں پر، اور اسی طرح سے ایمبس کر دیا ہم نے، ایمبس نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتا اردو پہ صحیح طریقے سے، اور ہم نے کلر دے دیا ہے اس کو یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے ٹیکسٹ بنایا ہے، ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کی ہے، تو ہمارے پاس یہاں ایک آپشن آتا ہے کہ ہم یہاں آئیں اسٹائل میں اور اس کو سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو یہاں سیو کر لیا، اب میں یہاں آتا ہوں اور نیو ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں، اور جہاں نیو ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس نیا ٹیکسٹ آ گیا، میں اس پہ یہاں کلک کرتا ہوں، اور کلک کرنے کے بعد یہاں میں کچھ اور لکھتا ہوں، جیسے میں یہاں بسم اللہ لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ لکھنے کے بعد یہاں پہ ہے، تو اب میں بسم اللہ کے بعد یہاں اسٹائل میں آؤں گا، اسٹائل میں آنے کے بعد یہاں براؤز کروں گا، اور براؤز کرنے کے بعد یہاں کچھ ڈیفالٹ اسٹائل ہیں، یہاں مائی اسٹائل ہے، یہ اسٹائل میں نے بنایا تھا، تو یہ دیکھیں میں نے صرف سلیکٹ کیا، اس پہ پوری وہ والی فارمیٹنگ ہوگی جو ایک ٹیکسٹ کی ہم نے فارمیٹنگ کی تھی، اگر ہم اس کا اسٹائل سیو کر لیتے ہیں تو وہ ساری فارمیٹنگ یہاں ہمارے پاس ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں آتے ہیں، یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشن آ رہے ہوتے ہیں، لیئرز ہیں، ہر چیز کی الگ لیئر ہوتی ہے، ان میں سے آپ کچھ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں وقتی طور پر، اور اگر چاہیں تو لاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہلے گی نہیں ہے، میں نے اس کو لاک کر دیا، دیکھیں یہاں ان دونوں کو میں نے لاک کر دیا، تو اب یہ یہاں سے سلیکشن ہی نہیں ہوگی اور یہ ہلے گی نہیں، یہ لاک، اچھا دو دفعہ لکھا ہوا ہے نا، اس لیے وہ سلیکشن یہ والی لاک کرنی تھی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں
تو یہ دونوں لاک ہو چکی ہیں، یہ البتہ یہاں پہ حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لاک کر سکتے ہیں ہم، جو کام ہمارا بالکل فنکشن سیٹ ہو گیا ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں آتے ہیں، یہاں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہم، اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. وہی کچھ فنکشن یہاں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. کوئی کام ہم سے اگر غلط ہو جاتا ہے، بالفرض یہ ٹیکسٹ ہے یہاں پہ رکھنا تھا، غلطی سے اٹھ کے یہاں آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں کلک کریں گے وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. یہ آپشن ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں ایک اور آپشن ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. بالفرض ہمارے پاس 2-3 لیئریں ہیں، ہم نے ان پہ کام کیا. یہ ایک شیپ ہے میرے پاس، اس شیپ پہ میں نے کلک کیا اور اس شیپ پہ کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کلر کر دیا اور گریڈین کلر کر دیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ کلر کرنے کے بعد میں نے اس کی ایک کاپی لی، ایک اور کاپی آ گئی میرے پاس. اس کاپی کو لینے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ روٹیٹ کر دیا. یہاں دیکھیں ہمارے پاس روٹیٹ کا آپشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے آ کے میں نے اس کو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو روٹیٹ کر دیا. اب یہاں یہ 2 تصویریں ہمارے پاس ہو گئی. اب مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر آیا اور یہاں آنے کے بعد یعنی لیئرز کے اندر آیا میں، اور یہاں آنے کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کیا، یہ 2 لیئرز ہیں. یہاں دیکھیں ہمارے پاس نیچے آپشن آ رہا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ لیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ کلک کیا، ان 2 کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہی میرے پاس آپشن آ رہا ہے ان کو مرج کرنے کا. میں نے یہاں کلک کیا، مرج پہ کلک کیا، یہ دونوں لیئرز ایک ہو گئی. یہاں دیکھیں یہ دونوں لیئرز ایک ہو چکی ہیں. اب یہ 2 لیئرز ایک ہو چکی ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں ان کی ایک اور کاپی لیتا ہوں. اس کاپی کو میں اس کے اوپر رکھتا ہوں، اس کا سائز ذرا سا کم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ یہاں پوزیشن میں آتے ہیں اور بالکل درمیان میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بیک گراؤنڈ ہمارے پاس ہے، یہ ایک یہاں پہ آئے، اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں آئے، ٹھیک ہے. دونوں لیئر سلیکٹ کر لی. اوپر والی لیئر کا کلر میں اس دفعہ تبدیل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وائٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پر دوبارہ آیا، ادھر ہی آتے ہیں ہم، ان دونوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ مرج کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک شیپ حاصل ہو چکی ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ شیپ آ گئی ہے. اس کے درمیان میں بالکل وائٹ کلر ہے. اگر ہمیں اس وائٹ کلر کو بھی درمیان سے ہٹانا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم آئیں گے یہاں پر اور ادھر اور اس کو آن کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو چکا ہے. تو یہ ایک شیپ جو ہے ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے یہاں پر. اور اسی طریقے سے ہم اور بھی بہت ساری شیپس وغیرہ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ آپشن ہو گیا ہمارے پاس. اور اس کے ساتھ ہی یہاں ہمارے پاس یہ آپشن ہے، یہ ہمارے بالکل بیچ میں جو ہے نا لائنیں آ جاتی ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے ورک جو ہے وہ کر سکیں. اچھا، اب ہمارا جب کام پورا مکمل ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو یہاں پہ آ کے یہ بٹن ہے سیو کا، سیو ایز اے پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہی پروجیکٹ ہمارے پاس دوبارہ آن ہوگا جس میں ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. سیو ایز اے امیج پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اگر لوگو ہے تو ہم نے اس کو PNG بنانا ہے، اور اگر تصویر ہے تو ہم اس کو JPG رکھیں گے. کوالٹی ہے یہاں ہمارے پاس، کوالٹی کے اندر آ کے ہم اس کو ہائی، ویری ہائی، الٹرا ہائی وغیرہ کر سکتے ہیں. اور پھر ہم اس کو سیو ٹو گیلری پہ کلک کریں گے، تصویر سیو ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار چلے گا اور یہ تصویر آپ کے پاس سیو ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور پھر کوشش کریں کہ جو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، کچھ بھی جو چیز بنانی ہے اس کے متعلق جو چیزیں گوگل پہ پہلے سے، مثال کے طور پہ آپ نے اکیڈمی کا اشتہار بنانا ہے تو گوگل پہ آئیں، یہاں لکھیں قرآن اکیڈمی، ٹھیک ہے. یہاں میں نے لکھا قرآن اکیڈمی اور یہاں امیجز میں آ کے ہم نے سرچ کرنا ہے. یہاں لوگوں نے یہ ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، اشتہار بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی اس طرح کا بنانا ہے. جو چیزیں آپ کو نیٹ سے مل سکتی ہیں، جیسے یہاں لوگو لگا ہے اسکائپ کا، زوم کا، آپ نیٹ سے اٹھا سکتے ہیں. یہ ایرو کے نشان ہے، نیٹ سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ نیٹ سے اٹھا سکتے ہیں وہ آپ نے نیٹ سے اٹھانی ہے، اور جو چیزیں آپ خود بنا سکتے ہیں آپ نے خود بنانی ہے، اور اس سے ملتے جلتے اشتہار آپ نے ڈیزائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو پہلے دیکھیں، بہت سارے اشتہارات پہ غور کریں، کون سا اشتہار آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کون سا اچھا نہیں لگ رہا. پھر جو اشتہار آپ کو اچھا لگ رہا ہے غور کریں اس نے کیا کیا ہوگا، سوچیں اس نے کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ آپ جو ہے نا آپ کو یہ مل جائے گا. اور کچھ وکٹرز وغیرہ جو ہے یہ وکٹر بھی کہلاتے ہیں. یہاں دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ ریبن، ٹھیک ہے. اسپیلنگ تو میری بھی ایسی ہے، لیکن یہاں دیکھیں میں ٹیکسٹ ریبن لکھ کے سرچ کر رہا ہوں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ریبن سے آ رہے ہیں کچھ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. PNG تو آپ نے سب کرنا ہی ہے سب کے آخر میں، ٹھیک ہے. ٹیکسٹ شیپ لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ٹیکسٹ کے لیے شیپ بنی بنائی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں ہم وکٹر لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں مل جائیں گے.
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم گوگل سے اٹھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم گوگل سے اٹھا کے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.